السلام علیکم. تیار ہو کے ہم نکل چکے ہیں جم کے لیے. سب سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہے وہ پورا کریں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اور کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جم والا کام تو ہو جائے نا، کیونکہ سب سے بڑی برڈن ہی یہی ہوتی ہے پورے دن میں. سب سے پہلے جم جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد دوسرے جب کام کریں گے تو آپ کو بتائیں گے. آلریڈی دلیہ وغیرہ میں نے بنا لیا ہے، آپ کو میں پہلے دکھا چکا ہوں بار بار دکھانے کے لیے. وہ مزہ نہیں آتا. موسم کیسا ہے، موسم میں آپ کو دکھاتا ہوں. کیمرہ میں فلپ نہیں کر سکتا تو اس لیے میں آپ کو ویسے ہی دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. چیک کر لیں، بادل بھی ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے تو تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹھنڈک ہے. بٹ میرے خیال میں آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا یہ سب کچھ. گرمیوں کا ابھی ایک مہینہ رہتا ہے تقریباً. اگست کے اینڈ تک تو تھوڑی بہت گرمی رہے گی، پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، آن اینڈ آف رہتا ہے. ملتے ہیں جم میں، صحیح ہے نا جناب. جم میں ہمارا سواگت ہے. بہت لیٹ ہو گئے ہیں آج ٹو بی آنیسٹ، تو آج پتہ نہیں کیا لگائیں گے. پارٹنر سے پوچھیں گے پھر بتائیں گے آپ کو. تو جم میں آپ کا سواگت ہے، اور آج ہم لگا رہے ہیں بیک میں سب سے پہلے کیا لگا رہے ہیں بھائی؟ ڈیڈ لفٹ بہت خطرناک ایکسرسائز ہے. مشکل تو نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشکل ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے لگاتا ہے، مگر خطرناک ان دس سینس کہ بھائی اکثر لوگ غلط لگاتے ہیں. غلط لگانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنی کمر کو توڑوا بیٹھتے ہیں. توڑوانا اس کو نہیں کہتے کہ بھائی آپ کی کمر بالکل ہی ٹوٹ جاتی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کھچ جاتی ہے. اور جب کھچتی ہے نا تو اکثر یہ جو کمر میں جو کیا کہتے ہیں یہ جو بون ہوتے ہیں ایک دوسرے سے نکل جاتے ہیں، یہ ساکٹس، اور یا بالکل مسل اتنے کھچ جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو بہت احتیاط سے یہ کام کرنا ہوگا. آپ نے ایکسرسائز جس طرح آپ نے زاہد بھائی کو دیکھا بالکل فلیٹ بیک، ٹھیک ہے نا، اور فلیٹ بیک کے ساتھ اوپر جاتے ہوئے بالکل فلیٹ رکھتے ہیں کمر کو، اور نیچے جاتے ہوئے پھر فلیٹ رکھتے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں، وہ بالکل اس کے اوپر کرتے ہیں. یہ جو سپورٹرز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے اس لیے جاتا ہوں، مجھے تھوڑا سا شروع سے یہ ہے، مگر بیک بالکل آپ نے فلیٹ رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں وہ قب سا نہ آئے، وہ آرچ سا نہ آئے، جس طرح کہ وہ بو کا ہوتا ہے نا. تو وہ چیز اگر آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط لگا رہے ہیں. اس طرح فلیٹ جب تک ہوگا نا، تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، وہ تو ہر کسی کا میرے خیال میں تھوڑا بہت وہ ایک قب سا آتا ہے، تو وہ تو نارمل ہوتا ہے تھوڑا بہت. یہ نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ آ جائے. تو اس میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑے گا. پل ڈاؤن یہ دیکھیں، یہ آپ کئی مشینوں پہ کر سکتے ہیں، مگر طریقہ اس کا چاہیے ہوتا ہے. یہ پراپر پل ڈاؤن آپ نے کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ پورا اوپر جائیں. جب تک وہ پورا اوپر نہیں جائیں گے نا، اور کھچے گا نہیں یہ مسل بالکل، مطلب جدھر آپ کی کمر کا وہ جو تیر ہے نا، تیر کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو کمر والا جو بون ہوتی ہے، ہڈی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں. تو جب تک آپ کو لگے کہ وہ کھچ رہا ہے، اس طرح کھچ رہا ہے کہ بھائی پھٹ ہی جا رہا ہے، تب تک آپ نے نہیں چھوڑنا. مطلب ہے کہ اس کو اوپر جانا ہے اور نیچے لے کر آنا ہے. یہ اس کے لیے بہت لازمی ہے، تاکہ آپ کا جو مسل ہے وہ کھل جائے، پھٹ جائے. جب تک میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ پھٹے گا نہیں یہ مسل، تب تک آپ یہ مسلز گرو نہیں کر سکتے. یہ ہر ایک مسل کے لیے یہ میتھڈ جو ہے یہ اپلائی کرتا ہے. اچھا، یہ میں 8 والا وہ استعمال کر رہا ہوں سپورٹ، اور زاہد بھائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پٹھا استعمال کرتے ہیں، جس کو راؤنڈ آپ خود نے کرنا ہوتا ہے. مگر میرے خیال میں یہ تو بہت اچھا ہے، مجھے کافی اس سے سپورٹ ملتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے اس پٹھے کی کہ بھئی آپ کا گرپ اگر صرف گرپ سے لگائیں نا اپنے ہاتھ سے، انگلیوں سے، تو آپ اتنا ویٹ نہیں لگا سکتے. سچی بات یہ ہے، آپ لگا سکتے ہیں مگر آپ کی انگلیاں سپورٹ نہیں کر پاتی ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھئی پھر آپ
چھوڑ دیتے ہیں. میں ابھی زیادہ زور جو لگا رہا ہوں نا وہ گرپ کی وجہ سے لگا رہا ہوں, یہ جو میں نے لگایا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے میں اتنا ویٹ اٹھا پا رہا ہوں, ورنہ اگر انگلیوں پہ ہوتا تو تب کب کا میں چھوڑ چکا ہوتا. تو اس لیے آپ نے جتنے بھی بڑے بڑے باڈی بلڈرس کو دیکھا ہے جو کہ بہت ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں, تو وہ اس لیے اٹھا پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ پٹھیاں پہنی ہوتی ہیں. لازمی ہے یہ خریدیں یا کہیں سے اٹھا لے, کسی سے مار لیں, مگر یہ بہت لازمی ہے. اگر نہیں خرید سکتے, آپ کو ملے کہیں پر, تو بھائی اٹھا لے بھائی, اٹھا لے. ہاں اسی طرح ہوگا, ورنہ مشکل ہے کہ بھائی آپ باڈی بلڈنگ میں آگے جا سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے, یہ ایک کلوز گرپ بھی اس میں ہوتا ہے اور یہ اوپن بھی ہوتا ہے, دونوں صحیح ہے. یہ اس میں بھی دیکھیں, جب بھی آپ بیک لگاتے ہو اس میں مین چیز ہوتی ہے وہ پولنگ, اور پل کے بعد جو آپ ریلیز کرتے ہیں نا مسل کو, تو آپ نے فل ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. تبھی یہ سب سے مشکل اور سب سے مطلب خطرناک قسم کا ایک ایکسرسائز ہے, جس کو میں تو پسند نہیں کرتا. لوگوں کو کافی اچھا لگتا ہے, مگر اس کے بعد جو مجھے نیند آتی ہے نا بیک لگانے کے بعد, میں کہیں گرم کمرے میں بیٹھ جاؤں اور جا کر سو جاؤں بھائی, اور اس طرح کی نیند مجھے آتی ہے اتنی زبردست. کیونکہ بیک جو ہوتا ہے نا اس میں پتہ نہیں خون سارا بیک میں آ جاتا ہے, اور بیک سے اوپر آپ کے دماغ میں چلا جاتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے, مگر کافی زبردست اس کے بعد نیند آتی ہے. سو کوشش کریں کہ ویٹ زیادہ سے زیادہ لگائیں, کوشش کریں. اچھا یہ جو ہم لگا رہے ہیں نا اس راڈ کے ساتھ, تو اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو وہی اس میں آپ یہ پٹھا نہیں لگا سکتے, اس وجہ سے اس میں زیادہ ویٹ آپ نہیں اٹھا سکتے. دیکھیں ہاتھ کافی وہ ہوتے ہیں اس میں, مطلب کہ اس کو کافی تکلیف ہوتی ہے, سچی بات ہے. کلوز گرپ کا پل لگا رہے ہیں ہم, اس پہ بیٹھ کر ساری پل ہیں تقریباً, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہم خوش کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو اکثر آپ لوگوں آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ پل ایکسرسائز کر رہا ہوں, پش ایکسرسائز کر رہا ہوں, پل ایکسرسائز کر رہا ہوں, یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے. تو پل میرے خیال میں اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے, بیک کے لیے پل ہی استعمال ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے آگے فل ریلیز کرنا ہے اپنے اس کو, باڈی کو اور بیک کو, اور بیک میں لاتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا اسٹریٹ رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے بیک پہ اثر پڑے. تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں, تو مڈل جو ہوتا ہے, مڈل جو مسل ہوتا ہے بیک میں, وہ بھی گرو کرتا ہے, سائڈ بھی گرو کرتے ہیں, تو سارے پہ افیکٹ پڑتا ہے. بٹ ہم جو ہے ہم پہلے کبھی دیکھیں ایکسرسائز کو مکس اینڈ میچ کیا کریں. اگر لیٹ سپوز آپ کو کوئی مشین نہیں مل رہی ہے تو کوشش کریے دوسری مشین پہ لگانے. یہ نہیں ہے کہ بھیا ایک روٹین آپ ہمیشہ سے چلتا رہے, مگر جو ایکسرسائز آپ کے لیے ورک آؤٹ کر رہا ہے اور جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ میرے لیے بہتر ہے, ڈو دیٹ, اس کو نہ چھوڑیں. مگر جو نہیں کر رہا ہے اور آپ کو امپرومنٹ اس پہ نہیں, آپ کو بلکہ خود محسوس نہیں ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. اچھا یہ پٹھے والا جو ایکسرسائز ہے نا, یہ آپ روپ سے بھی کر سکتے ہیں, مگر روپ سے وہی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں گرپ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے, چونکہ یہ آلریڈی ایک پٹھا سا بنا ہوتا ہے, تو ہاتھ آپ کلائیوں کی مدد سے اس کو کھینچ سکتے ہیں, تو ویٹ جتنا مرضی لگائیں. اس میں بھی آپ نے بیک کوشش کریں کہ جب پیچھے آئے تو بیک اسٹریٹ رکھ کے اور بہت آگے جائیں. دیکھو یہ میں تقریباً بہت آگے پیچھے سے کر رہا ہوں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے بھائی اپنے مسل کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے. جتنا ایکسپینڈ کریں گے تو تب جا کر یہ والا مسل بنے گا. یہ اتنا آسانی سے بنتا نہیں ہے, اور جب بنتا ہے نا تو بہت خوبصورت لگتا ہے. آپ چاہے کچھ بھی کر رہے ہو یا کہیں سے جا رہے ہو ٹی شرٹ میں یا ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہو, تو آپ کے بیک سے پتہ لگتا ہے کہ بندہ بھائی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو ان ایکسرسائز پہ تھوڑا سا دھیان دیا کرے, اچھا لگتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے بندہ. میں سچی بات یہ بتا سکتا ہوں, میں بات بتا رہا ہوں, میں خود اتنا بیکار لگ رہا ہوں, سچی بات تو یہی ہے, مگر میں امپرومنٹ کے لیے کر رہا ہوں. اس کے بعد بیک ایکسرسائز کے ساتھ بائسیپ لگانا لازمی ہے, کیونکہ آلریڈی آپ کے بائسیپ پہ بہت ہی زیادہ سٹریس آ چکا ہوتا ہے. اگین پولنگ ہے اس میں, تو بائسیپ کی یہ بہت ہی زبردست مشین ہے. ایک تو سیف ہے اور ایک بہت ہی اچھی ہے. اس میں کوشش کریں کہ آپ اس میں جو مومنٹ ہے نا اس کو پورا کریں, اوپر سے لے کر نیچے تک. یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ درمیان میں اکثر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہاف لگاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے ہاف لگاؤ, مگر پہلے مسل تو بناؤ نا. مسل تب بنے گا جب آپ فلی نیچے جاؤ گے اور پھر فلی تقریباً اوپر آؤ گے.
تاکہ ایکسپینڈ ہو آپ کا مسل. مین چیز ہوتا ہے اس کو ایکسپینشن دینا, اس کو کھینچنا, اور جب کھینچتا ہے تو تب جا کر بنتا ہے یہ مسل. تو یہ کافی لازمی ہے اس میں. اور ویٹ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ لگائیں. جب آپ کو لگے کہ یہ لائٹ ہے تو اپنے ساتھ تو کم از کم دھوکہ نہ کرے, اپنے اوپر تھوڑا سا وہ احسان کرے کہ بھئی اپنے جج خود بنے. اور جب آپ کو لگے کہ بھئی ہاں اب لائٹ ہو گیا, مجھے کل کو محسوس نہیں ہوگا, یا آج مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے, کچھ درد نہیں ہو رہا ہے, یا جو بھی ہے, تو اپنے ساتھ کم از کم یہ ایمانداری کا ایک فیصلہ کرے کہ بھئی 1 گھنٹہ ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلیف دوں گا مگر پراپرلی کروں گا. یہ نہیں ہے کہ بھئی آیا اور گیا, یہ والا کام نہ کرے. بس میں نے آ کر وہاں پر حاضری لگا دی اور پیش چلا گیا. تو پش کرے اپنے آپ کو, پراپرلی لگائیں. سب سے پہلے کوشش کریں کہ ایکسرسائز جب بھی لگائیں پراپرلی لگائیں. اگر جب آپ پراپرلی لگانا شروع کر دیتے ہیں, اینگل بن جاتا ہے آپ کا ایک طریقے سے, پھر اس کے بعد یہ کرے کہ بھئی اپنے آپ کو پش کرے ٹورڈز ہیوی ویٹس, تبھی آپ جا کر میرے خیال میں مسل بنا پائیں گے ہیوی ویٹ کے تھرو. اچھا, یہ ایک طریقہ یہ ہے ہیمر ڈمبل لگانے کا, جس میں بھی آپ کو بہت ہی سپورٹ ملتا ہے, بہت ہی اچھا بنتا ہے. دوسرا کڑے ہو کر لگاتے ہیں. میں کڑے ہو کر لگاتا ہوں, مجھے اس میں سیف لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. زاہد بھائی جو ہے وہ اس طریقے سے لگاتے ہیں. تو دونوں طریقے میرے خیال میں اچھے ہیں, صحیح ہے. بیٹھ کر بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے میں کڑے ہونے پہ کافی زیادہ بلیو کرتا ہوں, مجھے اس میں تھوڑا سا وہ اچھا لگتا ہے. مگر یہ والا جو طریقہ ہے نا, یہ مجھے تھوڑا سا عجیب سا ڈاماڈول سا لگتا ہے, یا میرا بیلنس صحیح نہیں ہے. مجھے جو لگتا ہے نا, میرا بیلنس اتنا اچھا نہیں ہے, مگر کوشش کرتا ہوں.